السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ کے اختیارات، اس کے حقوق، اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنے حقوق میں بھی اکیلا اور اپنے اختیارات میں بھی اکیلا۔ اگر ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا دیں گے تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، وہ بھی معبود بن جائے گا اور اس کی بھی ساتھ عبادت ہو جائے گی، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اور ہم مسلمانوں نے لا علمی کی بنیاد پر ہر چیز میں شرک کیا ہوا ہے۔ اللہ کے اختیارات میں شرک کی مثال اور اس کی دلیلیں میں دے چکا ہوں، اللہ کے حقوق میں شرک کی مثال اور اس کی دلیلیں آپ سن چکے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ صفات تو بے شمار ہے، صرف ایک صفت علم کی میں رکھوں گا آپ کے سامنے، باقی پھر اور مثالیں بھی انشاءاللہ اور کلپوں میں بعد میں دیں گے۔ تو آج علم جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح لوگوں نے لا علمی میں اللہ رب العالمین کی صفات میں بھی مخلوقات کو شریک بنا رکھا ہے۔ تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم، کائنات میں ازل سے جو کچھ ہوا ہے اور ابد تک جو کچھ ہوگا، اور جو کچھ آج تک نہیں ہوا اور قیامت تک ہوگا، اور جو ہونا ہی نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا، ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ معبود اور الہ کی صفت ہے۔ جو الہ نہ ہو، معبود نہ ہو، وہ کائنات کی ایک ایک چیز کو، ظاہر اور مخفی چیز کو، ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جان ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اگر آپ بات کو اعلانیہ کریں تو وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ صرف اعلانیہ بات کو ہی جانتا ہے، یہ نہ سمجھنا اعلانیہ کرنے کے بعد فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ راز، سر بستہ راز، سر جو چپکے سے، خاموشی سے، تنہائی میں بات کی جائے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ اخفا، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کیا ہے؟ جو ابھی تک زبان پر نہیں آئی اور بندے کے دل میں ہے، اس کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، یہ اللہ ہے جس کی یہ صفات ہے، جو ان صفات کا حامل ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی کائنات میں ہے ہی نہیں جو کسی کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہو، جو خفیہ باتوں کو، سربستہ رازوں کو اور دل کے بھیدوں کو جانتا ہو، جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہو، جو عالم الغیب ہو، کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ کو وہ جانتا ہے، جو تم خفیہ کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو سینے کی چیزوں کو بھی، سینے کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ علم کائنات کے ذرے ذرے کا وہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے، وہ الہ کی اور معبود کی خصوصیت ہے۔ اگر ہم یہی صفت اللہ کے علاوہ اس کی مخلوقات کے اندر کسی کے اندر مانیں گے تو اس کو اللہ کی اس صفت میں شریک کر دیں گے، وہ بھی الہ اور معبود بن جائے گا، تو عبادت صرف اللہ کی رہے گی نہیں۔ اور مسلمانوں نے یہ کام ڈٹائی سے سرے عام کیا ہوا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسے علم کی اپنی مخلوقات سے زبردست انداز میں نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں ہر ہستی کا علم ناقص ہے، محدود ہے اور ختم ہونے والا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا تھا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جب نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے سفارش کی نا، جو ڈوب رہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، سیلاب کے اندر غرق ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح خبردار، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اس چیز کا سوال مت کر مجھ سے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد ساری دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ نے کہا ان کو علم ہی نہیں تھا۔
تو آپ اس چیز کا سوال نہ کریں اے نوح جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے نقل کی ہے قرآن میں، وہ کہیں گے یا اللہ انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے، نوح علیہ السلام بھی نہیں جانتے، اور اللہ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین کے بارے میں کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان غیب کی خبروں کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کو اس کا علم تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ ہم نے آپ کو وحی کر کے یہ خبریں بتائی ہیں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کیجئے، یقیناً کامیابی اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ صاف صاف رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پر سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان غیب کی خبروں کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کا علم محدود، ناقص، فانی بتلایا ہے، اور ہمیشہ رہنے والا علم اور لامحدود علم، لا زوال علم وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا ہے۔ اللہ کے سوا آسمانوں زمینوں میں کوئی چھپی اور غیب چیز کو جان ہی نہیں سکتا، جاننے والا ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا ہے ہی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے علم میں شریک سمجھتے ہیں ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں جو فوت شدہ ہیں کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، اور یہ ان کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور عالم الغیب سمجھ کر ان کو پکارتے ہیں، تو ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا علم بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی زندہ غیب جانتا ہے آسمانوں زمینوں میں، نہ کوئی فوت ہونے والا غیب جانتا ہے آسمانوں زمینوں میں، یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، الہ کی صفت ہے، معبود کی صفت ہے۔ جو الہ اور معبود نہ ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بذات خود حاصل کیا جائے، کسی کے بتانے سے جو معلوم ہو وہ غیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، لامحدود ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، وہ اللہ رب العالمین کو خود معلوم ہے، اللہ کو کسی نے بتایا نہیں ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کا علم وہ زوال پذیر ہے، وہ محدود ہے، وہ ناقص ہے، وہ اتنا ہے جتنا رب العالمین نے ان کو بتایا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ان آیات سے اس بات سے یہ سمجھ آ جانی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ کی صفت، معبود کی صفت، الہ کی صفت یہ ہے کہ اس کے سوا کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہو، ذرے ذرے کو جانتی ہو، ہر غیب اور حاضر چیز کا اس کو علم ہو، یہ صرف الہ اور معبود کا خاص ہے۔ اور مسلمانوں نے یہی صفت اللہ کی بے شمار مخلوقات کے اندر مانی ہوئی ہے۔ اس کی اگلے کلپ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔